آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں۔ ظاہر ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اپنے اینڈ پر ہے، اور رجب کے مہینے میں جو عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا وہ اسرا اور معراج کا ہے، اور یہ ایسا ایک عملی معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کہ رات کے چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے عالم بالا تک کی سیر کر کے واپس لوٹنا، بے شک، اور اسی جسم و جان کے ساتھ حالت بیداری کے اندر یہ سارا نظارہ کرنا، اور مقامی احدی تک پہنچ کر خود اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا، اور اپنی دل کی اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا معجزہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، سبحان اللہ، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چونکہ یہ ایسا محی العقول معجزہ ہے کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی عاجز کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے مستشرقین نے سب سے زیادہ زور اس معجزے کے انکار پر لگایا کہ یہ روحانی طور پر ہے، خواب میں ہے، یہ معنوی طور پر ہے۔ پھر یہ کہ وہ اتنا پروپیگنڈا یہ مغربی دنیا نے کیا کہ بہت سے اسلامک اسکالر جو ہے وہ بھی اس کے زیر اثر آئے، اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں روحانی طور پر ہے، کیونکہ مادی طور پر اس جسم و جان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سفر کر کے آنا، چند لمحوں کے اندر لوٹنا، یہ امپاسبل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معجزے کو معجزہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو انسان کی عقل و حواس میں نہیں آتا، اور یہی معجزہ ہے، تبھی تو عقل و حواس میں نہیں آتا۔ بے شک، آپ کی مادیت کے، سائنس ٹیکنالوجی کے سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور شان دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن کریم میں بھی جب اس کو بیان کیا تو سبحان کے لفظ سے بیان کیا کہ یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے گویا کہ اس معجزے کا اظہار ہے کہ جو ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، وہ قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ساری قدرتیں اور طاقتیں اسی سے تقسیم ہوئی ہیں، بے شک، لہذا وہ قادر ہے کہ وہ یہ چند لمحوں کے اندر جو ہے اپنے محبوب کو یہ آسمانوں کے سیر کرا سکتے۔ اس کی باقی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے کے گئے اور براق پر میں سوار ہوں تو ظاہر ہے کہ مختلف واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ میں ایک مقام سے گزرا تو راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، اس بڑھیا نے مجھے پکارا، تو حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں اور اس کی طرف التفات نہ کریں بلکہ چلتے رہیے۔ تو میں نے اس کی طرف التفات نہیں، تھوڑی دور گئے تو ایک بوڑھا نظر آیا، اس بوڑھے نے مجھے آواز دی، تو حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس کی بات کا جواب نہ دیں، آپ چلتے رہیے۔ تو آگے گئے تو آگے کا فرمایا کہ کچھ شخصیات، کچھ ایک جماعت حقہ کھڑی ہے، نورانی جماعت، اور انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یہ کہا کہ سلامتی ہو اے اول تجھ پر، سلامتی ہو تجھ پر اے آخر، سلامتی ہو تجھ پر اے حاشر، جمع کرنے والا۔ تو یہ جب سلام آیا تو حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا آپ جواب دیجیے، تو میں نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑھیا کون تھی؟ فرمایا کہ وہ دنیا تھی، اور اس دنیا نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ادھر توجہ نہ فرما۔ اور آگے جو بوڑھا تھا وہ ابلیس تھا، اس ابلیس نے آواز لگا کہ اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہ اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن آگے جو جماعت تھی جس نے آپ کو سلام کیا تو فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے آپ پر سلامتی بھیجی۔ تو تبھی میں نے کہا کہ اس جماعت حقہ کا آپ جواب دیجئے، اور آپ نے جواب دیا۔ تو فرمایا کہ ان واقعات میں سے یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو دنیا جو دکھائی گئی، بوڑھی دکھائی گئی، تو حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ کے حبیب، یہ جو بوڑھی دکھائی گئی دنیا، اس میں اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ بس دنیا کی بس اتنی سی عمر ہے، جیسے یہ بڑھیا بالکل اپنے آخری لمحات زندگی کے گزار رہی ہے، تو یہ دنیا کا بس اتنا ہی وقت ہے۔ اس کا مطلب اس دنیا پر فریفتہ ہو جانا، اس دنیا پر قربان ہو کر آخرت کو بھول جانا حماقت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کی ویسی عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابلیس تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بوڑھا دکھایا، مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس جن جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے اندر انسان کو ڈالتا ہے تو وہ بالکل عارضی اور فانی ہے، کہ وہ بھی اپنی اینڈ پر ہے، جیسے بوڑھا اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو جماعت تھی، جماعت حقہ، انہوں نے ظاہر آپ پر سلامتی بھیجی اور فرمایا یا اولو یا آخرو۔ محدثین یہاں سوال اٹھاتے ہیں کہ یا اولو بھی کہا
کہ اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی کہا کہ آخر بھی آپ ہیں۔ اب ٹیکنیکلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آخر وہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت حقہ نے اول بھی کہا، آخر بھی کہا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ان نفوس قدسی نے آپ کو جو آخرو کہا، آخرو کہہ کے ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ آپ آخری نبی ہیں، کہ آپ کے بعد جو اب کوئی نہیں۔ بے شک ٹھیک، ظاہر ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنا والساعۃ کا ہاتین، میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں، معمولی سا بیچ میں دراڑ جو نظر آتی ہے، اتنا سا فاصلہ رہ گیا ہے، میں آگے اور اس کے بعد قیامت، گویا کہ آخر آ گیا، آخر کے بعد یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو آخر کہہ کہ ختم نبوت کی مہر لگا دی ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جس میں خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے۔ کیوں کہ آج جو ایک طبقہ جس کو آپ قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ختم نبوت کے قائل ہو، خود ہی ختم نبوت کے خلاف بات کرتے ہو۔ بھی کیسے؟ کہ اس لیے کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو جب نبی کے بعد نبی آ رہا ہے تو ختم نبوت کہاں گئی؟ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو آپ خود ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں آنا۔ تو گویا کہ اصل ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، آپ کہاں مانتے ہیں؟ یہ شبہ ڈالتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ابلیسانہ یہ ایک شبہ ہے تاکہ لوگوں کے دماغ کو کیا جائے، کیونکہ بات اصل بھی یہ پہلی بات تو کہ یہ جو نص ہے اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کو یہ آخرو کہہ رہے ہیں، تو جس نبی کے وجود کو آپ ختم نبوت کے خلاف مان رہے ہیں وہ نبی خود آپ کی ختم نبوت کا قائل ہو رہا ہے، خود آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے یا آخرو۔ بے شک پہلی بات تو یہ ہے، لہٰذا اس کے کہنے سے ہی آپ کی یہ عقیدے کی جو ہے وہ جڑ کٹ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، بالکل کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ تو قتل دجال کے لیے اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئے نبی مبعوث کر کے دجال کو قتل کرواتے، تو چونکہ نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں تھی تبھی تو اللہ کو پرانا نبی لانا پڑا، اللہ تبھی تو پرانا نبی لانا پڑا۔ اگر نئے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کسی کو بھی نبی بنا کے قتل کرواتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو قتل دجال کے لیے ان کو سیو کیا ہوا ہے نا، آ کے قتل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تو ختم نبوت ہی کی دلیل ہے کہ پرانا نبی آ رہا ہے، پرانا نبی آ رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، سب سے پہلی صورت فاتحہ ہے، سب سے آخری صورت والناس ہے، ٹھیک۔ اب ہم کہتے ہیں آخری صورت کون سی؟ جی صورت ناس ہے۔ اب اگر اس ترتیب سے کوئی قرآن لکھے، بیچ میں سے الحاکم التکاثر کی صورت والناس کے بعد لکھ دے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی آخری صورت تکاثر ہے؟ آپ کہیں گے آخری صورت تو صورت والناس ہی ہے۔ یہ جو صورت تکاثر جو بعد میں لکھ دی گئی اس کے بعد میں آنے سے والناس کی آخری ختم نہیں ہوئی، وہ آخری صورت وہی ہے۔ واہ، بہت وہ کسی بھی مسئلے کے تحت بعد میں کاتب نے لکھ دی تو لکھ دی ہو، لیکن والناس کی آخری ختم نہیں، وہ آخر وہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی پرانا نبی آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا کہ آپ کی آخرت پکی ہے۔ اس لیے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات تلاوت کر رہے تھے تو آپ حجرے سے نکلے تو کہا کہ عمر کیا پڑھتے ہو؟ تو کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے جلیل قدر نبی جو ان کی یہ کتاب ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا معارف ہیں، کیا علوم ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایک انفارمیشن کا شوق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ایسا سرخ۔ اور صحابہ اس کی تعبیر یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ انتہائی غصے جب ہوتے تھے تو آپ کی یہ گال اتنے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اب عمر فاروق اب رضی اللہ تو اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہے، تو ابو بکر نے کونی ماری، عمر رسول اللہ کا چہرہ دیکھو کتنا غضبناک ہو رہا ہے تیری اس بات پہ۔ انہوں نے دیکھا تو گھبرا گئے، فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اور یہ عنوان ایسا تھا کہ یہ جب نبی پاک کے سامنے بیان کیا تھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا سبحان کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر، سبحان اللہ، میں راضی ہو گیا
اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ یہ الفاظ جب کہتا کوئی تو آپ کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اے عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ آج زندہ ہو کر آ جائیں، ان کو بھی میری پیروی کیے کوئی گزارا نہیں، وہ میری پیروی کریں گے۔ تم موسیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، گویا کہ میں تمہارے لیے قرآن لے کے آیا ہوں جو سارے علوم و معارف کا مجموعہ ہے، لیکن اگر موسیٰ خود بھی اگر آ جائیں تو میری پیروی ان کے لیے ناگزیر ہوگی، اور تم موسیٰ کی کتاب پڑھو میرے ہوتے بھی۔ اب اس میں لو کانا حیًّا کہہ دیے، موسیٰ بھی اگر آ جائیں، تو نبی پاک تو خود کہہ رہے میں آخری نبی ہوں، تو اس کا مطلب وہ آ بھی جائیں تو میری آخرت ختم نہیں ہے، ختم نبوت کا تاج میرا ہی رہے گا۔ تو مطلب کہ آخری نبی آپ ہیں، یا تو کوئی بھی نبی آپ کے بعد آ بھی جائے پرانا، تو اس کا مطلب آپ ختم نبوت کا تاج آپ ہی کے سر رہتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا دنیا میں یہ آپ کے ختم نبوت کی بہترین دلیل ہے، اور یہی دلیل جو ہے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ یہ تو ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ نیا نبی خطر دجال کی لاتا، کیونکہ گنجائش نہیں تھی تو پرانا نبی لانا پڑا، اس سے ختم ثابت ہوتی۔ تو معلوم کہ یا اول ہو یا آخر ہو۔ اب یہ اول بھی کا آخر کا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرمایا بیج ہوتا ہے نا، بیج جو ہے نا یہ بالکل درخت کا بالکل اول ہے، اس کو زمین میں آپ جو ہے وہ بو دیتے ہیں، اب وہ اگتا ہے بیج، یہاں تک کہ درخت بن جاتا ہے، آم کا درخت بن گیا، اس پہ آم لگ گئے، آم کے اندر پھر بیج ہے، وہی بیج پھر آپ بوتے اگلا درخت بنتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ بیج اول میں بھی بیج تھا، بعد میں پھر بیج۔ فرمایا بس یہی ہے کہ نبی اس کائنات کے اندر تخلیق جب کی اللہ نے، سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اسی یہ کہ نبی پاک کے نور سے ساری کائنات کو بنایا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری کائنات کا نچوڑ خلاصہ آخر بھی آپ، جیسے بیج جو ہے وہ اول بھی ہے، اور بیج جو پورا تناور درخت بننے کے بعد آخر بھی ہے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ انا اول خلقا و آخر باسا، میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں اور مبعوث ظاہر سب سے آخر میں ہوں، تو کہا کہ پیدائش اول بھی آخر بھی اور آخر بھی آپ کا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یا اولو السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکم یا حاشرو، ذرا حشر کے اندر جو ہے شفاعت کا مقام آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس وجہ سے محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تواضع کی، عاجزی کی، اللہ نے آپ کو معراج کا جو مقام اور کمال عطا فرمایا، اور خلق خدا کے ساتھ آپ نے عاجزی اور تواضع کی تو اللہ نے خلق خدا کی شفاعت کا مقام آخرت میں آپ کو دے دیا۔ تو گویا کہ یہ تواضع اور عاجزی فرمایا کہ یہ وہ کمال کی چیز ہے کہ یہ انسان کو ایسا روحانی معراج عطا فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس واقعے سے یہ لطائف ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان عجز، عاجزی اور تواضع کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حقیقت ظاہر فرمائی کہ دنیا کی طرف توجہ۔ اور پھر اس میں ایک اور نقطہ لکھا محدثین نے کہ فرمایا نا کہ بڑھیا نے آپ کو آواز دی تو آپ کو جب نے کہا نہیں آپ متوجہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے انسان متوجہ بھی ہو جائے تو وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس چیز سے بچنا ہو ادھر توجہ بھی نہ کرو، کیونکہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ پہلی نظر اگر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر آپ ارادے سے نہ ڈالیں نامحرم پر، کیونکہ نظر آپ کی پڑی، وہ نقشہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا پہ آپ کوئی قرآن کا درس سن رہے ہیں، بیچ میں کوئی فضول چیز آ گئی، اب آپ مطلب کہتے چلو ایک نظر ڈال دو، وہ توجہ آپ نے کی، وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اس اثر دکھانے کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے لگے گا۔ تو معلوم ہے کہ گناہ اور معاصی کی طرف توجہ بھی نہ کرو، کیونکہ توجہ کرنے سے بھی وہ چیز اپنا اثر دکھاتی۔ تبھی نبی نے فرمایا جو خاموش ہے نجات پا گیا، کیونکہ ہر جگہ بولنا لازم نہیں ہوتا، کسی جگہ خاموش رہنا ایک ایسا عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے قابل نجات ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو کچھ نہ کرنا خود ایک عمل ہے، اس لیے دنیا میں جو بھی کوئی اچھا یا برا عمل کر رہا ہے وہ تو عمل کے زمرے میں آتا ہی ہے، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ کچھ نہ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان عمل کے لیے آیا ہے، اچھا عمل کرے برا عمل کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا
کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جو ہے وہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں تمہیں حیات دے کے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں واچ کریں کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اچھے عمل کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اچھا عمل کرو، برا عمل نہ کرو، لیکن آپ یہاں پر مختار اور آزاد ہیں، اپنی مرضی سے برا عمل کرو گے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، اچھا عمل کرو گے اس کو نوٹ کر لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر معمولی سا عمل خیر کا اگر کیا ہے تو معمولی سی خیر بھی کل کو تم دیکھ لو گے کہ تم نے یہ خیر کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے کوئی معمولی سا گناہ شر اگر کیا ہے وہ معمولی سا شر بھی ہم سیو کر کے کل تمہیں دکھا دیں گے کہ تم نے یہ برا عمل کیا۔ دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ میں نے دیکھا نہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے سنا نہیں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو گویا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دکھائیں گے، کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اور دارالعمل کے اندر تو جزا اور سزا کے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پر بندوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں ان کو تعلیم حق دے دی جاتی ہے، ان کی انبیاء کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر لی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرے گا تو زہ قسمت زہ نصیب، اور اگر نہیں عمل کرے گا حکم پر تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی عدالت لگائیں گے اور وہاں پر وہ جواب دہ ہوگا، اور وہاں پر بھی وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا، وہاں پر وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ قوت عمل اور قوت ارادہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ بندہ عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں دو ہی رشتے ہیں، ایک خالق کا رشتہ ہے، ایک مخلوق کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک ہمارا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے، ظاہر وہ عبادت کا تعلق ہے، اور ایک ہمارا رشتہ اللہ کے غیر کے ساتھ یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ رشتہ تعلق ہے، ظاہر وہ خدمت کا ہے۔ تو وہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ عبادت کا ہے اور اللہ کے غیر کے ساتھ رشتہ ہمارا خدمت کا ہے۔ تو خدمت اور عبادت یہ دو ہی پٹریاں ہیں ہماری زندگی کی ریل گاڑی کی، ان پٹریوں کے ہماری ریل گاڑی سموتھ چلتی رہے گی تو انشاءاللہ منزل ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اگر عبادت تو کر لی خدمت نہ کی تو ظاہر ہے کہ ایک پر کٹا ہوا ہے، پرواز نہیں ہوگی، یا خدمت کر لی یا خدمت نہیں کی عبادت کر لی، یا خدمت کر لی عبادت نہیں کی تو ایک پر کٹا ہوا ہے، پرواز نہیں ہوگی۔ پرندے کی پرواز کے لیے دونوں پروں کا سالم ہونا لازم ہے کہ عبادت ہو اپنے اللہ کی اور خدمت ہو اللہ کے غیر کی۔ تو خدمت اور عبادت یہ دو چیزوں کو لے کے جب چلتا ہے تو گویا کہ اس کی دونوں پٹریاں سالم ہیں اور اس کی زندگی کی ریل گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم سب جانتے ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکاتیں دینی ہیں، حج کرنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔